کیا آپ نے کبھی ایسے شہر کے بارے میں بھی سنا ہے جس کی تاریخ صدیوں پرانی ہو اور جہاں آج بھی ماضی کی نشانیاں زندہ ہیں؟ کیا آپ نے کبھی ایسے شہر کے بارے میں بھی سنا ہے جس کی تاریخ صدیوں پرانی ہو اور جہاں آج بھی ماضی کی نشانیاں زندہ ہیں؟ میں بات کر رہا ہوں ایک ایسے شہر کی جو آج سے تقریباً 100 سال پہلے بھی بالکل ایسا ہی تھا جیسے بالکل آج بھی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے آخر 100 سال کے اندر کچھ بدلا تک بھی نہیں، کیوں؟ کیا وجہ ہے آخر؟ اس کے پیچھے بھی ایک پرانی اور یادگار، آپ نے پہلے شہر کا نام تو سنا ہوگا لیکن آپ کو یا آپ کے بڑوں کو شاید اس کے بارے میں بالکل پتہ تک بھی نہیں ہوگا۔ اسی ویڈیو میں آپ کو یہی بات بتاؤں گا اس شہر کے بارے میں جو آج سے تقریباً 100 سال پہلے بھی بالکل ایسا تھا، اب بھی ویسے کا ویسا ہے۔ اس کے پیچھے ایک لمبی داستان، ایک لمبی کہانی ہے۔ وہ شہر کون سا ہے، کہاں پر ہے، کس جگہ پر ہے، کس طریقے میں رہ رہا ہے، آپ کو اس وقت کسی چیز کا بھی معلومات نہیں ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو یہی بات بتاؤں گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ایک پیارا سا کمنٹ کر لیں اور اچھا سا ایک پیارا سا لائک کر دیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں سب آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں بات کر رہا ہوں اودھ شریف کی۔ ایک پرانا اور تاریخی شہر ہے۔ اس کے اندر کتنا اولیاء کرام موجود ہیں۔ دوستو، اودھ شریف کے بارے میں بہت کچھ آپ نے سنا ہوگا لیکن جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ نے شاید پہلے کبھی سنا بھی نہیں ہوگا۔ کہا جاتا ہے اودھ شریف کی سرزمین مٹی کے اندر تقریباً 1.25 لاکھ سے بھی زیادہ اولیاء کرام دفن ہے اس مٹی سرزمین کے اندر۔ لیکن سوال یہ آخر وہ کون تھے اور کہاں سے آئے، یہ شاید مجھے بھی نہیں پتا، آپ کو بھی نہیں پتا، لیکن میں آپ کو یہی بات سمجھانے جا رہا ہوں جس میں سید جلال الدین سرخ پوش رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے ساتھ بی بی جوندی بھی تھے۔ اودھ شریف کے اندر آپ کو آج بھی دیکھنے کے لیے ملیں گی بہت ساری مزارات اور بہت ساری پرانی گلیاں جن کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ہم آج سے تقریباً 100 سال پیچھے چلے گئے ہوں، لیکن ان مزارات اور ان گلیوں کو دیکھ کر ہمیں یہ محسوس کیوں نہیں ہوتا کہ آج بھی وہ چیزیں، ہر چیز بالکل ویسی کی ویسی ہے۔ اودھ شریف پاکستان کا نہیں، جنوبی پنجاب کا نہیں، بلکہ پوری دنیا میں مانا جانا ایک شہر ہے۔ اودھ شریف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر بڑے بڑے بزرگوں نے تشریف لائی، انہوں نے آ کے لوگوں کو بھائی چارہ، پیار، اخلاق اور محبت سے رہنے کا طریقہ سکھایا۔ اسی وجہ سے آج بھی لوگ بہت دور دور سے ان کی مزارات کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ دوستو، اب سوال یہ ہے کہ آخرکار اودھ شریف کی تاریخ کے اندر جو بہت پرانی گلیاں، پرانی جگہ دیکھنے کو ہمیں ملتی ہیں، اس کے پیچھے بھی ایک الگ الگ کہانی چھپی ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ سے محبت کرنے والے لوگ آج بھی اس شہر کو بہت پسند کرتے ہیں۔ اودھ شریف کے اندر حضرت سید جلال الدین سرخ پوش اور بی بی جوندی اور بہت سارے بزرگوں کے مزارات موجود ہیں جہاں پر ہر سال ہزاروں لوگ آ کے اپنی حاضری دیتے ہیں۔ آج بھی اگر ہم اودھ شریف کی سیر کریں تو ہماری اینٹوں سے بنی عمارتیں اور خوبصورت نقشے اور خوبصورت عمارتیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ان سب چیزوں کو دیکھ کر ہمیں اپنی ماضی کی یاد دلاتے ہیں۔ کبھی آپ لوگوں نے یہ غور کیا کہ بی بی جوندی کا مقبرہ ہمیں ایک طرف سے ٹوٹا ہوا نظر کیوں آتا ہے؟ اس کے پیچھے کوئی بڑی بات، کوئی بڑی وجہ ثابت نہیں ہوئی۔ 1817 میں آنے والے شدید سیلاب نے ان مقبروں کو بہت نقصان پہنچایا۔ ان مقبروں کو بھی اور اس کے ساتھ ساتھ تاریخی عمارتوں کو بھی انہوں نے بہت نقصان پہنچایا۔ سید جلال الدین سرخ پوش رحمۃ اللہ علیہ بی بی جوندی کا مقبرے کو بھی بہت نقصان پہنچایا اور اس کے ساتھ ساتھ بہاول حکیم
उस्ताद नूरिया का मकबरे को भी मदफन कर लिया गया। इन इमारतों को देखकर कुछ इस तरीके से हमें लगता है कि आज से तकरीबन 600 साल पहले के कारीगर इनको किन तरीकों से खूबसूरत बनाया करते थे। ये सिर्फ ईंटें और दीवारें नहीं बल्कि ये हमारी उर्ज शरीफ की एक तारीखी निशानी है, जिसको हम देखकर हमें आज भी उर्ज शरीफ की औलिया कराम की याद आती है, ताकि हम इन चीज़ों को देखकर हम आज से तकरीबन 600 साल पीछे चले जाते हैं। आखिरकार हमें ये देखकर ये कुछ इस तरीके से लगता है। दोस्तों, अगर आप उर्ज शरीफ की तारीख को देखना चाहते हैं तो उर्ज शरीफ मकबरों को ज़रूर देखें। उर्ज शरीफ बुजुर्गों की तारीख और सरजमीन और सदियों पुरानी एक जिंदा निशानी है। आखिर सवाल ये है कि उर्ज शरीफ के अंदर मकबरे जहाँ एक तरफ से टूटे हुए नज़र क्यों आते हैं, एक तरफ से गिरे हुए नज़र क्यों आते हैं। तारीख के मुताबिक 1817 में आने वाले शदीद सैलाब ने तारीखी इमारतों को भी और तारीखी मंजिलों को भी और हर चीज़ को बहुत नुकसान पहुंचाया, जिसके अंदर ये मकबरे भी साथ थे, उन्हीं में शरीक थे। अगर आप लोग चाहते हैं मैं इस शहर की या किसी और शहर के बारे में कोई भी वीडियो बनाना चाहूँ तो मैं किस शहर के बारे में बनाऊँ। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, एक प्यारा सा कमेंट कर लें और एक लाइक कर दें। शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।